یہ سب تم تینوں کی وجہ سے ہی ہوا ہے. اگر تم تینوں ٹریٹ نہ ٹھونستی تو یہ سب نہ ہوتا. سماب نے ان تینوں پر الزام ڈالا اور خود بری ہو گئی. موٹی تم سب سے پہلے میرے 1500 تو نکالو، باقی بکواس بعد میں کرنا. میرا موڈ پہلے ہی بہت بگڑ چکا ہے، ہناوے نے انتہائی منہ پھٹ انداز میں کہا. وہ چاروں ہناوے کے کمرے میں موجود تھیں. ہناوے یونیفارم بدل چکی تھی جبکہ وہ تینوں کافی پریشان سی تھیں. بس اللہ جو ہو گیا وہ کسی کو پتا نہ چلے، اور شاویز بھائی کو تو بالکل بھی نہیں. ہدی دعائیں مانگ رہی تھی. ویسے ہناوے تمہیں ضرورت کیا تھی اسے اس طرح مارنے کی؟ منال نے سنجیدگی سے کہا. اور کس طرح مارتی؟ تم لوگوں نے ہی تو کہا تھا کہ وہ شخص قابل اعتراض اشارے کر رہا ہے، ہمیں ڈر لگ رہا ہے. اب کیا ہوا؟ کیا اچھا ہوتا کہ اگر وہ ہمارے پاس ہی آ جاتے اور ہم میں سے کسی کا ہاتھ ہی پکڑ لیتے، پھر عزت تو رہ جاتی. ہناوے نے پرجوش انداز میں کہا، اور انداز تقریر کرنے والا تھا. وہ تینوں اسے دیکھ رہی تھیں. دیکھو جو ہوا اسے بھول جاؤ، کچھ غلط نہیں ہوا، جو ہوا اچھا ہوا. اب کبھی وہ اگر ہمیں مل بھی گیا تو ایسی حرکت نہیں کرے گا. ہناوے نے بات کے اختتام پر تینوں کو دیکھا جو کہ کافی حد تک قائل نظر آ رہی تھی. ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، جو ہوا اسے بھول جانا چاہیے. بالآخر ہدی نے کہا. گڈ، اب نکلو میرے کمرے سے، مجھے شدید نیند آ رہی ہے. ہناوے نے بیڈ پر لیٹ کر کمبل اوڑھتے ہوئے کہا. وہ تینوں ایک ساتھ اٹھیں. سماب کو بھوک لگی ہوئی تھی جبکہ ہدی اور منال کو بھی نیند آ رہی تھی. وہ رات دیر تک جاگتی رہی تھی. اور موٹی تم میرے پیسے شام تک واپس کر دینا ورنہ اچھا نہیں ہوگا. ہناوے نے کمبل کے اندر سے سماب کو دھمکی دی جو کہ برا سا منہ بنا کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی. وہ اسٹڈی روم میں بیٹھا پڑھنے میں مصروف تھا کہ اچانک لکڑی کے شاندار میز پر رکھا اس کا فون تھر تھرایا. حیدر نے فون اٹھا کر دیکھا تو خضر کی کال تھی. خضر کی کال؟ وہ بھی اس وقت؟ حیدر نے ریسیور کو کان سے لگایا اور حیدر نے ریسیو کرنے کے بعد فون کان سے لگایا. ہیلو حیدر، تم گھر پر ہی ہو؟ خضر کی سنجیدہ سی آواز ابھری. جی، خیریت؟ حیدر کے وجیح چہرے پر پریشانی پھیل گئی. ہاں ایک مسئلہ ہو گیا ہے. کیسا مسئلہ؟ سب ٹھیک ہے نا؟ حیدر نے کتاب بند کرتے ہوئے پوچھا. وہ آفتیں گھر ہی ہیں؟ خضر نے خوفزدہ لہجے میں کہا. آفتوں کے نام پر حیدر کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی. جی 3 گھنٹے پہلے کسی آندھی طوفان کی طرح رانا ہاؤس میں گھسی تھیں. اب کافی خاموشی ہے ہر طرف. لگتا ہے یہاں تو سو چکی ہیں یا باہر لان میں ہیں. ان چاروں کو لے کر خاص طور پر ہناوے کو حیات ہاؤس تو پہنچو ذرا، میں بھی آتا ہوں. اب کیا کر دیا انہوں نے؟ بتاتا ہوں، تم ان آفتوں کی سردار کو لے کر آؤ تو صحیح ذرا. وہ سنجیدہ لہجے میں کہتا ہوا فون بند کر چکا تھا جبکہ حیدر کی پیشانی پر لکیریں ابھری. یقیناً انہوں نے کچھ غلط ہی کیا ہوگا، حیدر کو یقین تھا. حیدر سب سے پہلے سماب کے کمرے میں آیا جو اس کی اکلوتی بہن تھی. وہ کمبل تان کر سوئی ہوئی تھی. سماب اٹھو. حیدر نے اسے اٹھانے کی کوشش کی. اٹھ جاؤ سماب، ایک ضروری بات کرنی ہے تم سے. حیدر اس کے چہرے کے پاس بیٹھ کر کمبل اتارنے کی کوشش کر رہا تھا. سماب اسے بہت عزیز تھی. کیا ہوا بھائی، سونے دینا، ابھی تو نیند آئی ہے. سماب نے نیند سے بوجھل آواز ابھری. وہ ہلکا سا کسمسائی تھی. ہاں بالکل، تاکہ رات بھر جاگ کر تم چاروں پھر کچھ نیا پلان کرو اور پھر کوئی مصیبت نہیں کھڑی کر دو، ہے نا؟ حیدر کی بات کا سماب پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا. اٹھ جاؤ سماب، میں پیزا لے کر آیا ہوں. حیدر کا تیر نشانے پر لگا تھا. سماب ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی. وہ فاسٹ فوڈ کی بہت شوقین تھی اور شوق سے کھاتی تھی. کہاں ہے پیزا؟ بکھرے ہوئے بال، موندی ہوئی آنکھیں، وہ چاروں طرف دیکھ رہی تھی. پیزا کھا کر ایک دن تم خود زنگر برگر بن جانا. خضر کا فون آیا ہے، جلدی چلو، اس نے اپنے گھر بلایا ہے. حیدر نے گویا دھماکہ کیا تھا. سماب کے پیروں سے تو زمین سرک گئی تھی. نہیں بھائی، میں نے کچھ نہیں کیا، ہناوے نے کیا ہے. سماب نے اپنی صفائی دی. تو ٹھیک ہے پھر چلو ہناوے کے کمرے میں، اسے اٹھاؤ ورنہ خضر کے ہاتھوں تم سب کی خیر نہیں. حیدر کے چہرے پر سنجیدگی دیکھ کر سماب ایک جھٹکے سے بیڈ سے نیچے اتری تھی. ہاتھوں سے بالوں کو سیدھا کیا اور حیدر کے پیچھے کمرے سے باہر نکل گئی. اب وہ ہناوے کے کمرے کے سامنے تھی. سماب اندر چلی گئی تھی جبکہ حیدر باہر ہی کھڑا رہا. اسے سماب کے علاوہ رانا ہاؤس کی کسی بھی لڑکی کے کمرے میں یوں جانا اچھا نہیں لگتا تھا. اسی لیے وہ پہلے سماب کو اٹھا کر لایا تھا. وہ اس کی بہن تھی، اسی لیے وہ مطمئن تھا. ہناوے اٹھ جاؤ، ایک مسئلہ ہو گیا ہے اور وہ بھی تمہاری وجہ سے. سماب ہناوے کو اٹھا رہی تھی جو کہ نیند کی بہت پکی تھی. سوتی تھی تو گھنٹوں اٹھتی ہی نہیں تھی. خضر بھائی بلا رہے ہیں. سماب نے اسے ڈرانا چاہا.
مجھے کہیں نہیں جانا اور تم مجھے تنگ نہ کرو، جاؤ یہاں سے۔ حناوے نے دو ٹوک جواب دے دیا۔ حیدر بھائی اندر آ جائیں، یہ نہیں اٹھ رہی۔ سماب نے حیدر کو بلایا اور سماب کی موجودگی میں ہی وہ اندر چلا آیا۔ حناوے، حیدر کی میٹھی سی آواز ابھری۔ حناوے نے پٹ سے آنکھیں کھولی، چہرے سے کمبل اتار کر دیکھا کہ واقعی وہ ہے بھی یا نہیں۔ وہ اس کے سامنے ہی کھڑا تھا۔ رانا خاندان کا یہ وہ واحد لڑکا تھا جو حناوے کو تھوڑا بہت پسند تھا۔ وجہ حیدر کا دھیما لہجہ تھا اور اپنے کام سے کام رکھنا تھا۔ وہ واقعی کافی پڑھاکو واقعہ ہوا تھا، اسی وجہ سے CSS کے پیپر دے چکا تھا اور اس کا رزلٹ آنے والا تھا۔ وہ کبھی ان چاروں کو ان کی غلطیوں پر نہیں ڈانٹتا تھا، بلکہ ہمیشہ پیار سے سمجھاتا تھا اور اس کے چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی تھی۔ آپ یہاں؟ حناوے اٹھ بیٹھی۔ خضر بلا رہا ہے، چلو میرے ساتھ۔ وہ کافی سنجیدہ لگ رہا تھا۔ جی میں آتی ہوں۔ حناوے بات مان گئی تھی۔ میں نیچے انتظار کر رہا ہوں، جلدی آنا۔ وہ اس آفت کی پڑیا سے کہہ کر چلا گیا تھا۔ کیا ہوا؟ حناوے نے سماب سے پوچھا۔ وہی جو ہمیشہ ہوتا ہے، ہمارا ہر غلط کام کا علم سب سے پہلے خضر بھائی کو ہی ہوتا ہے۔ خضر کا نام سن کر حناوے کے چہرے پر ناگواری ابھری۔ اگر اس دنیا میں صرف یہ SP خضر حیات نہیں ہوتا نا تو میری زندگی گلزار ہوتی، حناوے نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا اور وہ بیڈ سے نیچے اتری۔ وہ جانتی تھی کہ یہ بات خضر تک ضرور پہنچ جائے گی، لیکن اتنی جلدی پہنچ جائے گی اسے اس چیز کا اندازہ نہیں تھا۔ کہاں جا رہے ہو تم سب لوگ؟ فاریہ بیگم نے ان چاروں کو حیدر کے ساتھ باہر کی جانب جاتے ہوئے دیکھا تو پوچھا۔ وہ امی پھپھو نے بلایا ہے، حناوے نے جھوٹ بول دیا۔ لیکن کیوں؟ فاریہ بیگم نے حیرت سے پوچھا۔ وہ دراصل موسم کافی اچھا ہے نا تو انہوں نے پکوڑے بنائے ہیں، اسی لیے جا رہے ہیں، ہدی نے جواب دیا۔ حیدر ان کے یوں جھوٹ بولنے پر حیران رہ گیا تھا۔ فاریہ بیگم مشکوک نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھیں۔ جائیں ہم؟ ان کے یوں دیکھنے پر حناوے نے پوچھا تو انہوں نے ہولے سے سر ہلا دیا۔ وہ چاروں لاؤنج کے داخلی دروازے سے بڑھ گئیں۔ کیا تم نے سبھی غلط کام کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ خضر ایک ایک لفظ چبا کر پوچھ رہا تھا۔ حناوے لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ رہی تھی۔ اور تم لوگ کالج پڑھنے جاتی ہو یا آوارہ گردی کرنے؟ وہ ان تینوں کو دیکھ رہا تھا جو صوفے پر نظریں ٹکائے بیٹھی ہوئی تھیں، جبکہ حیدر چائے کے ساتھ ساتھ ان کی عزت افزائی سے بھرپور لطف اندوز ہو رہا تھا۔ یہ جان بوجھ کر نہیں کیا میں نے، بس ہو گیا، حناوے نے صفائی دی۔ کیا واقعی جان بوجھ کر نہیں کیا؟ وہ یونیفارم پہنے خالص پولیس آفیسر کی طرح تفتیش کر رہا تھا۔ خضر بھائی وہ ہمیں تنگ کر رہے تھے، اشارے بھی کر رہے تھے، آپ دیکھ لیں۔ منال نے کچھ کہنے کی جرات کی۔ سب دکھ رہا ہے مجھے، وہ غصہ ضبط کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ بس کر دو خضر، بچیوں کی جان لوگے اب کیا؟ رخسار پھپھو نے اسے یوں ڈانٹتے ہوئے دیکھا تو اسے ٹوکا۔ بچیاں؟ اماں یہ بچیاں ہیں، یہ بچیوں کے کام ہے۔ سیٹھ شبیر پرچہ کٹوا چکا ہے، آپ انہیں بچیاں کہہ رہی ہیں؟ کمال ہے۔ وہ کچھ زیادہ ہی غصے میں تھا۔ حناوے منہ پھلائے بیٹھی ہوئی تھی، اس کے کٹے ہوئے بال پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ صرف خضر کو سخت جواب دینا چاہتی تھی، لیکن حیدر اور پھپھو کی وجہ سے وہ چپ تھی۔ وہ دونوں کے سامنے اپنا امیج خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اچانک خضر کی نظر حیدر پر پڑی جو پکوڑے کھانے میں مصروف تھا اور ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ تم کیوں ہنس رہے ہو؟ میں کوئی لطیفے سنا رہا ہوں؟ خضر نے جل کر حیدر سے کہا جو انہیں سمجھانے کے بجائے پرسکون بیٹھا تھا اور اوپر سے مسکرا رہا تھا۔ حیدر اور خضر کی اچھی خاصی دوستی تھی۔ میں ہنس اس لیے رہا ہوں کہ ہمارے خاندان کی لڑکیاں کم از کم بولی بالی تو نہیں ہیں جنہیں کوئی یوں تنگ کر سکے، بلکہ یہ تو حشر نشر کرنے والی ہیں۔ حیدر کی بات سن کر حناوے کا خون سیروں پڑ گیا۔ اور پرسکون اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ سیٹھ شبیر جیسے لوگوں سے نبٹنا تمہارے بائیں ہاتھ کا کام ہے۔ حیدر نے بالکل ٹھیک کہا تھا۔ خضر کے تنے ہوئے کندھے ڈھیلے پڑ چکے تھے، اور میں انہیں ڈانٹ اس لیے نہیں رہا کہ وہ تم کام بخوبی کر رہے ہو، اور اگر ڈانٹ ختم ہو گئی ہے تو آؤ چائے پی لو، ٹھنڈی ہو جائے گی۔ حیدر نے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ نہیں، مجھے پولیس اسٹیشن جانا ہے، تم چاروں خیال رکھنا اپنا، اور وہ لوگ کہیں بھی ملے تو انہیں مت پہچاننا۔ اور تم مس حناوے رانا، میں نے ٹھیکہ نہیں لیا ہر بات تمہیں مصیبت سے بچانے کا، اسی لیے آئندہ سوچ سمجھ کر کچھ کرنا، ورنہ نتیجہ رانا ہاؤس والے خود بھگتیں گے۔ وہ واضح دھمکی دیتا ہوا اپنی کیپ اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو ہوائی فائر کر کے حناوے کو کتے سے بچایا تھا، اب وہ مزید انسانی جانوروں کو پیچھے لگوا آئی تھی۔ کیا یار پھپھو، شاویز اور خضر، یہ دونوں کیا کھاتے ہیں؟ ہر وقت مرچیں چباتے رہتے ہیں۔
اس کے جانے کے بعد حیدر نے گرم ماحول کو بہتر کرنے کی کوشش کی. یہ تو میں خود بھی نہیں جانتی. رخسار پھر مسکرا دی. جی نہیں، شاویز بھائی زیادہ غصے والے ہیں، جبکہ خضر بھائی تو بہت کیئرنگ ہیں. ہدی کے منہ سے بے اختیار پھسلا. حناوے نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے اسے دیکھا تو وہ جھمک کے رہ گئی. آئندہ تم لوگ اکیلے کہیں نہیں جاؤ گی. کہیں بھی جانا ہوا تو مجھے کہہ دینا، میں لے جاؤں گا. تم لوگوں کی وجہ سے کریم بخش کی نوکری پہلے ہی رسک میں پڑ چکی ہے، اور اگر شاویز کو پتا چلا تو وہ انہیں نکالنے میں ذرا دیر نہیں لگائے گا، اور یہ اچھا نہیں ہوگا. سمجھ آئی؟ حیدر انہیں پیار سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا. حناوے چہکی. وہ ڈھیٹ مٹی سے بنی ہوئی تھی. ابھی کچھ ہی دیر پہلے کیا ہوا تھا وہ سب بھول بھال کر چائے اور پکوڑوں پر ہاتھ صاف کر رہی تھی. میرے مزاج میں حرسی وفائیں شامل ہیں، کوفہ تیرے وجود میں بستا ہے جا بجا. وہ نقصک سا تیار ہو کر آئینے کے سامنے کھڑا تھا. پرفیوم کا اسپرے خود پر کرتے ہوئے وہ خود کی شاندار شخصیت کو دیکھ رہا تھا جس پر اسے بہت غرور تھا. اچانک اس کے موبائل پر بپ ہوئی. آگے بڑھ کر اس نے موبائل اٹھایا تو واضح لفظوں میں بے وفا کہا گیا تھا. اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی. وفا کرنا اور وفادار کہلانا اسے ویسے بھی پسند نہیں تھا. میں آپ کو بہت مس کر رہی ہوں امن. جذبات سے بھرپور الفاظ اسکرین پر چمکے. وہ کل سے اسے اگنور کر رہا تھا. وہ لڑکی جسے وہ جانتا تک نہ تھا اس پر مر مٹی تھی، اور امن کبھی اس پر توجہ دیتا اور کبھی اسے اگنور کر دیتا تھا. وہ خوبصورت تھی اور خوبصورتی امن ملک کی کمزوری تھی. میں آ رہا ہوں تم سے ملنے. اس نے میسج ٹائپ کر کے سینڈ کر دیا. سچ؟ وہ حیران ہوئی تھی. ہاں، تم ملنا چاہتی ہو نا مجھ سے؟ چلو آج تمہاری خواہش پوری کر دیتے ہیں. وہ جیسے سخی ہوا تھا. مجھے بتائیں کہاں آنا ہے، میں خود پہنچ جاتی ہوں. اس کی بات کے جواب میں امن نے ایک مشہور ریسٹورانٹ کا نام بتایا اور موبائل بند کر کے واپس رکھ دیا. پھر سیٹی پر کوئی دھن گنگناتا آئینے میں خود کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا. سیٹھ صاحب، آپ ایک بار ریکارڈنگ ضرور غور سے دیکھ لیں. اس لڑکی نے جان بوجھ کر وہ کانٹا نہیں مارا. وہ ہاتھ ہلا رہی تھی، پیچھے کی جانب چھوٹ گیا اور پیچھے اس کو لگ گیا. خضر فون پر سیٹھ شبیر سے بات کر رہا تھا جبکہ اس کے سامنے عادل بیٹھا ہوا اسے غصے سے گھور رہا تھا. اور آپ نے شاید دیکھا نہیں، سیٹھ شبیر انڈسٹریز کا اکلوتا وارث اتنے بڑے ریسٹورانٹ میں بیٹھ کر لوفروں کے انداز میں اشاروں کنایوں سے لڑکیوں کو چھیڑ رہا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ خضر نے زہر خند نظروں سے عادل شبیر کو گھورتے ہوئے کہا اور فون پہ سیٹھ شبیر کو سنایا. آج کل کا جوان خون ہے صاحب، اتنا تو ایس پی صاحب کر ہی سکتے ہیں. سیٹھ شبیر نے زبردستی مسکرا کر بات کو ٹالنے کی کوشش کی. جی میں جانتا ہوں، اور یہ جو جوان خون آج سر سے نکلا ہے آئندہ کے لیے سبق ہوگا. اور آپ کے بیٹے پر ہیراسمنٹ کے بہت سے کیس ہیں، ان کا میں کیا کروں؟ شاید سیٹھ شبیر بھول گیا تھا کہ اس نے کس کو فون کیا ہے. ایس پی خضر حیات کسی کے ہاتھ آنے والا نہیں تھا. یہ سب کچھ جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. میرے سامنے فائل پڑی ہے صاحب، میں چاہوں تو ابھی آپ کے بیٹے کو گرفتار کر سکتا ہوں. خضر نے دو ٹوک لہجے میں کہا. میرے بیٹے سے میری بات کروائیں. سیٹھ شبیر کی آواز ابھری اور خضر نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے فون عادل شبیر کی طرف بڑھایا. میں نے کہا تھا نا تم سے، اتنی بڑی بات نہیں ہے. وہ حادثہ تھا، بس ایک حادثہ. چھوڑو اور واپس آ جاؤ. لیکن ڈیڈ، عادل نے کہا، واپس آ جاؤ ورنہ ہم الٹا مصیبت میں پڑ سکتے ہیں. اسپیکر سے ابھرتی آواز خضر باقاعدہ سن سکتا تھا. عادل شبیر کا چہرہ غصے کی وجہ سے سرخ ہو چکا تھا. وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور کھا جانے والی نظر سے خضر کو دیکھتا ہوا واپس چلا گیا. اس کے ساتھ اس کے دوست بھی تھے. 5 منٹ بعد خضر کا موبائل پھر سے بجا. اس نے دیکھا تو کوئی انجان نمبر تھا. ہیلو، ایس پی خضر حیات اسپیکنگ. خضر نے فون سے کان سے لگاتے ہوئے کہا. وہ اب آفس سے باہر نکل چکا تھا. رات بہت ہو گئی تھی، اس کی ڈیوٹی کا وقت ختم ہو چکا تھا. میں اچھی طرح جانتا ہوں ایس پی صاحب، وہ لڑکی حناوے تمہاری کزن ہے نا، اسی لیے بچا لیا تم نے اس کو. یاد رکھنا میں اسے چھوڑوں گا نہیں. عادل شبیر پھنکارتا رہا. ایس پی خضر حیات رانا کے ہوتے ہوئے تم حناوے تک پہنچ بھی نہیں سکتے، اور آئندہ مجھے فون کر کے دھمکی دینے کی یا الٹی سیدھی بکواس کرنے کی کوشش کی تو 8-10 کیس ڈال کر اندر کر دوں گا تمہیں، اور یہ میرے لیے کچھ مشکل نہیں، تم اچھی طرح جانتے ہو. خضر اس کی سیٹی گم کرتا ہوا فون بند کر چکا تھا اور اپنی جیب میں بیٹھنے کے بعد اس نے گاڑی کا رخ گھر کی طرف کر دیا، بنا یہ سوچے کہ اس کی باتیں عادل شبیر کو اندر تک سلگا گئی تھیں. جبکہ خضر کا دماغ پوری طرح گھما ہوا تھا. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے ان پاگل لڑکیوں کو منع کرے جن کی وجہ سے ایک نہ ایک دن رانا ہاؤس کو کسی بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا. یار حناوے، دیکھو یہ بندہ کتنا ڈیشنگ ہے.
سماپ جو لیپ ٹاپ کھولے فیس بک پر لڑکوں کی پروفائل چیک کر رہی تھی حناوے سے کہا، سچی مجھے بھی دکھاؤ کون ہے؟ ہدی جو منال کا ہیئر سٹائل بنا رہی تھی اس نے بالوں کو ایک دم چھوڑا اور لیپ ٹاپ پر جھکتے ہوئے کہا، امن ملک، نائس نیم۔ ہدی کے منہ سے پھسلا، حناوے تم بھی دیکھو نا۔ سماپ نے حناوے کو پکارا جو ٹی وی پر نظریں جمائے کوئی مشہور ٹی وی پروگرام دیکھنے میں مصروف تھی۔ مجھے فضول لوگوں میں کوئی دلچسپی نہیں، حناوے نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ہائیں، یہ حادثہ کب ہوا؟ ان تینوں نے گور کر حناوے کو دیکھا۔ ویسے جو بھی ہو خضر حیات رانا جیسا پروکار نہیں ہے، ہدی نے ناک چڑھا کر کہا۔ آئے ہائے کیا بات ہے! اب کی بار حناوے نے پلٹ کر دیکھا، اس کے چہرے پر شرارت تھی۔ ہدی جھم گئی۔ میرا ہیئر سٹائل تو مکمل کر دو۔ منال جو بت بنی بیٹھی ہوئی تھی ایک دم چلا کر بولی۔ اچھا بناتی ہوں۔ ہدی دوبارہ منال کی طرف متوجہ ہوئی، تبھی کمرے میں وہ داخل ہوا، آفت کا پرکالا، حناوے کا چھوٹا بھائی۔ اس نے گہری نظروں سے چاروں جانب کا جائزہ لیا، پھر کرسی کھینچ کر منال کے سامنے بیٹھ گیا۔ ایک بات کہوں ہدی آپی؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ہاں بولو، آج آپ کے پاس موقع ہے، اپنے سارے بدلے لے لیں۔ کیسا موقع؟ ہدی نے ہاتھ روک کر اسے پوچھا۔ منال آپی کے بال آپ کے ہاتھ میں ہیں، ان کو زور سے پھاڑ کر آپ سارے بدلے لے سکتی ہیں۔ اس طرف سے مارے ان کا سر دیوار میں، پھر اس طرف سے منال آپی کے طوطے اڑا دیں، مزہ ہی آ جائے گا قسم سے۔ اس کی بات پر حناوے، سماب اور ہدی کا فلک شگاف قہقہا بلند ہوا۔ کمینے، ٹھہرو تم، بتاتی ہوں تمہیں۔ منال ایک جھٹکے سے کرسی سے اٹھی اور اس کے پیچھے بھاگ پڑی، جبکہ وہ پہلے ہی سپیڈ مار چکا تھا۔ منال اس کے پیچھے پیچھے تھی، جبکہ وہ قہقہے لگاتا ہوا تیزی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھ رہا تھا اور سیڑھیوں سے اتر رہا تھا۔ آج میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ منال اپنے بکھرے بال جو کچھ پنوں میں مقید تھے اور کچھ کندھے پر بکھرے ہوئے تھے، عجیب و غریب سی حالت میں سرخ چہرہ لیے ہوئے امن کے پیچھے لگی ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ سیڑھیاں اتر کر امن کے پیچھے اس کے کمرے کی طرف بھاگی، اچانک دوسرے کمرے سے نکلتے ہوئے وجود سے ٹکرا گئی۔ ایک پل منال کو لگا کہ جیسے کسی دیوار سے ٹکرا گئی ہو، وہ کراہ کر رہ گئی۔ کیا ہو رہا ہے؟ نظر نہیں آتا تمہیں؟ منال نے اپنے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کر کر دیکھنے کی کوشش کی کہ وہ کس چیز سے ٹکرائی ہے، تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر حیرت سے گنگ رہ گئی۔ شاویز بڑے غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ پاگلوں کی طرح کیوں بھاگ رہی ہو؟ تم لوگوں کی ہڈی میں کوئی سکون نہیں ہے کیا؟ منال کی سٹی گم ہو گئی، اس کا وجود لرز رہا تھا۔ وہ کیا جواب دے؟ وہ شاویز بھائی وہ امن۔ منال کچھ کہنا چاہ رہی تھی لیکن الفاظ دم توڑ گئے۔ اور کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ شاویز اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا، جس پر گہرے میک اپ کا لیپ موجود تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہدی اس کے چہرے پر اپنا ہنر آزما رہی تھی۔ اگر اس وقت منال اپنا چہرہ دیکھ لیتی تو یقیناً ڈر جاتی۔ شاویز کی بات سن کر وہ شرمندہ ہوئی۔ کیا ہوا شاویز بیٹا؟ کیا کیا منال نے؟ شاویز کی آواز سن کر سکینہ بیگم، جو کہ منال کی امی ہیں، نے جو کچھ کچن کی ملازمہ کے سر پر کھڑی تھیں دوپہر کے کھانے کی تیاری کروا رہی تھیں، پریشانی سے پوچھا۔ اس گھر میں سبھی پاگل ہیں چچی، منال کا چہرہ دیکھے ذرا، سمجھدار لڑکیوں والے گن اس کو چھو کر بھی نہیں گزرے۔ وہ سخت لہجے میں کہتا ہوا باہر کی جانب قدم بڑھا چکا تھا، جبکہ منال نے آنکھوں میں آئی نمی کو اندر کی جانب کھینچا تھا۔ کتنا سمجھاتی ہوں تم لوگوں کو، تھوڑی عقل استعمال کر لیا کرو، ہر وقت بچیاں بنی رہتی ہو۔ جاؤ جا کر اپنا چہرہ صاف کرو۔ سکینہ بیگم غصہ ضبط کرتے ہوئے منال سے کہا، جو سر جھکا کر سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھا چکی تھی۔ اللہ جانے کیا بنے گا ان لڑکیوں کا۔ پیچھے سکینہ بیگم بس سوچ میں ہی رہ گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ انسان کا سب سے بڑا دوست بھی وقت ہوتا ہے اور دشمن بھی۔ اگر ہم اس وقت کا صحیح استعمال کریں اور وقت ہمارا پوری ایمانداری کے ساتھ دے تو ہمارے کارناموں کو ہمیشہ سنہری الفاظ میں یاد رکھا جاتا ہے، اور اگر وقت کے کسی پل کے 1000ویں حصے میں ہم سے کوئی غلطی ہو جائے یا وقت ہمیں دھوکہ دے جائے تو وقت ایسا دشمن بن جاتا ہے کہ ہماری غلطی اور ہمارے گناہ کو صدیوں تک زندہ رکھتا ہے، اور ہم سے سب سے بڑی غلطی محبت کرواتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ زلیخا نے بھی یہ غلطی کی تھی اور پھر یہ غلطی بار بار دہرائی گئی۔ اس زلیخا کو تو معافی مل گئی، لیکن آج کے دور میں کوئی زلیخا غلطی کر بیٹھے تو اسے معافی نہیں ملتی، اس کے مقدر میں سزائیں لکھ دی جاتی ہیں۔ حویلی کے پچھلے حصے میں جہاں تالاب بنایا گیا تھا، بطخیں تیر رہی تھیں اور آس پاس رکھے ہوئے لوہے کے پنجروں میں رنگ برنگے پرندے قید تھے۔ ان کی چہچہاٹ نے فضا میں عجیب سا ارتعاش پیدا کیا ہوا تھا۔ قدسیہ بانو ایک پرانی سی تصویر ہاتھ میں لیے اپنے کمرے کی آرام دہ کھڑکی میں بیٹھی ہوئی تھی۔
جس سے تالاب کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ کمرے میں پرانی طرز کا لکڑی کا سامان تھا، لیکن وہ شاندار تھا۔ وہ خیام رانا کی برسوں کی ساتھی تھی، ہر قدم پر ساتھ نبھانے والی وفا شعار بیوی۔ انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو چھوٹ ہی جاتا تھا۔ ہاتھ میں تصویر کو دیکھتے ہوئے ان کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ تصویر میں خوبصورت لڑکی نظر آ رہی تھی جو چہرے سے شوق اور چنچل لگ رہی تھی، لیکن نہ جانے اب وہ کہاں تھی۔ کاش تم نے مجھے سب بتا دیا ہوتا۔ تم ایسا نہیں کرتی میری ذلے، تمہاری ایک غلطی کی سزا تمہارے ساتھ ساتھ میں بھی بھگت رہی ہوں۔ تم جہاں بھی رہو خوش رہو، تمہیں خوش رہنے کی دعا کرتی ہوں۔ اللہ تمہیں خوش رکھے، آمین۔ قدسیہ بانو نے تصویر کو لبوں سے لگایا، ان کی آنکھوں سے گرم سیال بہہ رہا تھا۔ وہ ماں تھیں، ان کا دل جتنا بھی سخت ہو لیکن اپنی اولاد کی بڑی سے بڑی غلطی معاف کرنے کی استطاعت رکھتا تھا۔ انہوں نے ذلے کی ہوئی غلطی کو سالوں پہلے ہی معاف کر دیا تھا۔ نمل پورے دھیان سے الماری سے کپڑے نکال کر بیگ میں رکھ رہی تھی۔ اسے حیدرآباد جانا تھا اپنی ٹیم کے ساتھ۔ وہ پیکنگ میں مصروف تھی کہ جب اچانک اس کا فون بجا۔ نمل نے دیکھا تو اس کے کولیگ سائم کا فون تھا۔ ہیلو نمل، تیاری کر لی ہے تم نے؟ بس 2 گھنٹے تک نکلنا ہے ہم نے۔ نمل کے فون اٹھانے پر سائم کی آواز ابھری تھی۔ ہاں میں پیکنگ کر رہی ہوں، نمل نے جواب دیا۔ تم نے شاویز سے پوچھ لیا؟ یہ نہ ہو کہ وہ عین وقت میں تمہارے لیے کوئی مسئلہ پیدا کر دے۔ سائم کے لہجے میں پریشانی تھی۔ شاویز وہ میرا شوہر نہیں ہے جس سے مجھے اجازت درکار ہوگی۔ میں نے بابا اور رحمان بھائی سے پوچھ لیا ہے، نمل نے مضبوط لہجے میں بتایا۔ وہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن شاویز کی زیادہ چلتی ہے تمہارے خاندان میں، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ نمل، آواز پر نمل نے چونک کر پیچھے سے دیکھا۔ میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں سائم۔ نمل نے سکینہ بیگم کو کمرے کے دروازے میں کھڑے دیکھ لیا تھا اور سائم کو فون بند کرنے کا کہہ دیا تھا۔ یہ تم کہاں جا رہی ہو؟ نمل کا بیگ دیکھ کر سکینہ بیگم کی پیشانی پر لکیریں ابھری۔ حیدرآباد، نمل نے ایک لفظی جواب دیا۔ لیکن کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ آپ کو بتایا تھا نا امی، ہماری پوری ٹیم جا رہی ہے NGO کی طرف سے، اور میں ٹیم کی ہیڈ ہوں اور جانا لازمی ہے۔ تم نے اجازت لے لی کسی سے؟ نمل کسی کا مطلب اچھے سے سمجھتی تھی۔ میں نے بابا اور رحمان بھائی سے اجازت لے لی ہے، اور دادا جی یہاں پر ہے نہیں، باقی کون بچتا ہے؟ نمل نے معصوم بنتے ہوئے پوچھا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو میں کس کی بات کر رہی ہوں۔ امی مجھے شاویز سے اجازت لینے کی ہرگز ضرورت نہیں۔ آپ کیوں نہیں سمجھتی؟ میں اس کی غلام نہیں ہوں، نہ میرا اس سے نکاح ہوا ہے، پھر سانس لینے میں بھی اس کی اجازت کیوں لوں؟ نمل کو غصہ آ گیا تھا۔ وہ شاویز کا نام سن کر اکتا چکی تھی۔ سمجھنے کی کوشش کرو، تم اس کی ہونے والی بیوی ہو، اس کا حق ہے تم پر۔ اور پھر حیدرآباد گاؤں گھومو گی، وہ مری نہیں ہے، وہاں بہت گرمی ہوتی ہے۔ تم پہلے ہی اپنی رنگت کا خیال نہیں رکھتی، دھوپ کی وجہ سے مزید کملا جاؤ گی۔ اور شاویز جیسا شخص جس کے لیے بڑے بڑے گھرانوں سے رشتے آئے ہوئے ہیں، اگر اس نے تم سے شادی سے انکار کر دیا پھر؟ سکینہ بیگم نے اپنا خدشہ بیان کر دیا۔ امی کچھ نہیں ہوتا، یہ سب رنگ روپ وقتی ہیں اور وہی ہوگا جو بہتر ہے، آپ پریشان نہ ہو، نمل نے سکینہ بیگم کو دلاسا دیا تھا، جو ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی نمل نے اپنی ہی مرضی کرنی تھی۔ اسے شاویز کے غصے اور ناراضگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ رانا خاندان کا تعارف۔ خیام رانا اور قدسیہ بانو کے 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ سب سے بڑا بیٹا حسن اور اس کی بیوی شہناز بیگم تھے، جن کے 4 بچے تھے۔ سب سے بڑا بیٹا شاویز، پھر ہادیہ آپی، اس کی شادی ہو چکی تھی، اور پھر زین، اور پھر سب سے چھوٹی ہدی۔ دوسرے نمبر پر عثمان رانا، اس کی بیوی سکینہ بیگم تھی، جن کے 3 بچے تھے، عبد الرحمان جو شادی شدہ ہیں اور اپنی بیوی کے ساتھ اسلام آباد میں رہتے ہیں، پیشے کے لحاظ سے وکیل ہیں۔ اس کی چھوٹی بیٹی نمل اور پھر منال تھی۔ تیسرے نمبر پر میجر اغوان تھا، جو کہ شہید ہو چکا تھا۔ اس کی بیوی فاریہ بیگم تھی اور ان کے 3 بچے تھے۔ سب سے بڑا شاہ بخت، جو اپنے باپ کی طرح آرمی میں ہی گیا تھا اور اب کیپٹن تھا، اس سے چھوٹی ہناوے اور اس سے چھوٹا امن۔ چوتھے نمبر پر حسین رانا تھا، اس کی بیوی سمیہ وفات پا چکی تھی، 2 ہی بچے تھے، حیدر رانا اور سماب۔ بیٹیوں میں سب سے بڑی بیٹی شاہینہ پھپھو تھی، جو فیملی کے ساتھ کراچی رہتی تھی۔ ان سے چھوٹی پھپھو رخسار پھپھو، جن کے شوہر حیات رانا تھے، جن کی وفات ہو گئی تھی، اور وہ اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ رانا ہاؤس کے بالکل سامنے حیات ہاؤس میں رہتی تھی۔ اور سب سے چھوٹی اور سب سے لاڈلی ذلے تھی، جو سالوں سے لاپتہ تھی۔ رانا ہاؤس میں کافی خاموشی تھی۔ نمل حیدرآباد کے لیے چلی گئی تھی، جبکہ منال اور سماب گھر کے آدھے
لوگوں کے ساتھ اسلام آباد چلی گئی تھیں۔ رحمان بھائی کو اللہ نے بیٹے سے نوازا تھا، سب بہت خوش تھے، خاص طور پر منال، وہ اپنے بھتیجے کو دیکھنے کے لیے بہت بے چین تھی۔ آج کا دن کافی بور گزر رہا ہے، کچھ نیا کریں؟ حناوے نے ہدی سے کہا۔ میں تو خضر کا انتظار کر رہی ہوں اور وہ اس کا انتظار کا اپنا ہی الگ ہی مزہ ہے، ہدی نے جواب دیا۔ ویسے حیرت کی بات ہے، تمہیں دنیا میں صرف ایس پی خضر حیات رانا ہی ملا ہے پسند کرنے کے لیے، باقی رانا ہاؤس کے لڑکے مر گئے ہیں کیا محبت کرنے کے لیے؟ حناوے نے جل کر پوچھا۔ ہاں ایسا ہی سمجھ لو، تم نے دیکھا نہیں وہ کتنا خیال رکھنے والے ہیں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور اس کی تو دھاک ہی الگ ہے، ہدی نے سرخ ہوتے ہوئے چہرے کے ساتھ کہا۔ اللہ تم پر رحم کرے، ہدی کی حالت دیکھ کر حناوے نے ٹھنڈی آب بھرتے ہوئے کہا اور کمرے کی کھڑکی سے پردہ ہٹا دیا۔ لو آ گیا تمہارا پولیس والا ہیرو، رشوت خور ہونا۔ حناوے نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے جھانکتے ہوئے کہا۔ گھر سے باہر پتھریلی سڑک پر خضر کی جیپ آ کر رکی۔ کیا واقعی؟ ہدی ایک جھٹکے سے بیڈ سے نیچے اتری تھی۔ پھپھو نے کہا تھا جب خضر رات کو آئے تو اسے کھانا گرم کر کے دے دینا۔ رخسار پھپھو بھی سکینہ بیگم اور فاریہ بیگم کے ساتھ اسلام آباد گئی ہوئی تھیں۔ بھوکے نہیں آئے ہیں موصوف، تمہیں نہیں پتا یہ پولیس والے کتنا کھاتے ہیں، اور وہ بھی حرام کا، حناوے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ سارے واقعات اسے یاد آ رہے تھے کہ جب خضر حیات اس کی بےزتی کا باعث بنا تھا۔ تم بلا وجہ ہی بدگمان رہتی ہو حناوے۔ خیر میں تم سے بعد میں بات کروں گی، ابھی میں ذرا جا کر حال چال پوچھاؤں۔ ہدی مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں ہوتی تو زہر ڈال دیتی کھانے میں، مجرموں کی جان بچ جاتی، حناوے نے آخری نظر خضر پر ڈالتے ہوئے کہا جو گھر کے لان میں داخل ہو چکا تھا۔ اس کی چال میں ایک پختگی تھی، وہ 2 دن بعد گھر آیا تھا لیکن کہیں سے بھی تھکا ہوا نہیں لگ رہا تھا۔ سر جھٹک کر وہ کھڑکی سے ہٹ گئی اور فون اٹھا کر علیزہ کا نمبر ملانے لگی، لیکن اس سے پہلے ہی رخسار پھپھو کی کال آ گئی تھی۔ حناوے بیٹا خضر گھر آ گیا، تم نے اسے کھانا دے دیا؟ حناوے نے سلام کا جواب دینے کے بعد انہوں نے فوراً پوچھا تھا۔ حناوے نے ایک گہرا سانس لیا، وہ جتنی بھی بدتمیز لیکن رخسار پھپھو کے لہجے کی نرمی اور ان کی محبت حناوے کو بدتمیزی سے بات کرنے سے روکتی تھی اور تمیز سے بات کرنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ جی پھپھو ابھی آئے ہیں، ہدی انہیں کھانا دینے گئی ہے، حناوے نے عام سے لہجے میں جواب دیا۔ بیٹا میں نے تم سے کہا تھا، چلو اچھی بات ہے ہدی گئی ہے، لیکن ایک بار تم بھی چیک کر لو، میرے دل کو تسلی ہو جائے گی۔ رخسار پھپھو کی بات سن کر حناوے کو عجیب سا لگا تھا، وہ بہت غیر ذمہ دار تھی، اس کی خود کی ماں بھی اس پر بھروسہ نہیں کرتی تھی، ایک رخسار پھپھو تھی جو نہ جانے کیوں اسے سمجھدار سمجھتی تھی۔ جی اچھا میں دیکھتی ہوں، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کمرے سے اٹھی اور باہر نکل گئی۔ اکثر ایسا ہو جاتا تھا کہ رخسار پھپھو گھر سے باہر جاتی تو خضر کے کھانے کی ذمہ داری اس پر ڈال جاتی۔ حناوے کو سخت کوفت ہوتی تھی۔ رانا ہاؤس میں آتے ہوئے موت پڑتی ہے موصوف کو، اپنی اکڑ میں رہتا ہے۔ اس کا تصور ایک بار پھر حناوے کے چہرے کے زاویے کو بگاڑ گیا تھا۔ وہ کشادہ سیڑھیوں سے جن پر قیمتی کارپیٹ بچھا ہوا تھا خود سے باتیں کرتی ہوئی نیچے اتر رہی تھی۔ امی آپ کو پتا ہے نا پھپھو گھر پر نہیں ہے اور خضر بھائی کو کھانا دینے جا رہی ہوں، نیچے لاؤنج میں حدیث شناستائی سے کہہ رہی تھی، بھائی کہتے ہوئے اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ میں جانتی ہوں کھانا ملازمہ دے دے گی، تم میرے ساتھ چلو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، شہناستائی نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ اچانک ان کی نظر سیڑھیوں کے آخر میں کھڑی حناوے پر پڑی۔ بلکہ حناوے دے دے گی، تم چلو میرے ساتھ۔ وہ حناوے کو اونچی آواز میں سناتی ہدی کا ہاتھ پکڑ کر کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ہدی نے پلٹ کر حناوے کو دیکھا، دونوں کا موڈ بگڑ چکا تھا۔ وہ بے دلی سے چلتے ہوئے کچن تک آئی جہاں ملازمہ صفائی کر رہی تھی۔ رجو ایک ٹرے میں کھانا گرم کر کے ڈال دو، حناوے نے حکم دیا اور پھر کچن میں رکھا سٹول کھینچ کر اس پر بیٹھ گئی۔ آنکھیں اور انگلیاں ہاتھ میں پکڑے موبائل پر پھسل رہی تھیں۔ بڑی بڑی آنکھوں میں چمک ابری اور پھر ایک کہکہا لگا کر ہنستی۔ ملازمہ نے پلٹ کر اسے دیکھا، عجیب لڑکی تھی، گھنے بالوں کو جنہیں زبردستی فولڈ کیا ہوا تھا کچھ لٹیں نکال کر چہرے کے دونوں طرف جھول رہی تھیں۔ وہ جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی منہ پھٹ اور بدتمیز بھی تھی، اسی لیے رجو جو بس اس کے حکم کو خاموشی سے بنا سوال کیے پورا کر دیتی تھی۔ کھانا لگ گیا بی بی جی، 10 منٹ بعد رجو کی آواز گونجی۔ حناوے نے موبائل سے نظریں اٹھا کر ٹرے کی طرف دیکھا اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے اٹھاؤ، رخسار پھپھو کے گھر لے کر جانا ہے، حناوے نے اٹھتے ہوئے کہا۔ بلکہ 1 منٹ، تم رہنے دو، تم جاؤ میں خود ہی لے جاؤں گی، کچھ یاد آنے پر حناوے نے رجو سے کہا جو سر جھکا کر کچن میں چلی گئی۔ اسے یاد آیا کہ پچھلی بار رجو اس کے ساتھ کھانا لے کر گئی تھی، کھانے کی ٹرے رجو کے ہاتھ میں تھی جسے دیکھ کر ایس پی خضر حیات نے اس کی اچھی خاصی بےزتی کر دی تھی۔ تمہارے ہاتھ نہیں ہیں یا کام نہیں کرنے آتے جو ایک ٹرے بھی خود اٹھا کے نہیں لا سکتی؟
بلکہ اس کے لیے بھی ملازمہ ساتھ لائی ہو۔ حناوے تو اس کی بات سن کر دھک سے رہ گئی تھی۔ مفت میں کھانا ملتا ہے نا تم لوگوں کو، ہڈ حرام پڑے ہوئے ہو۔ حناوے نے جھرجھری سی لی۔ کیسا کاٹ دار لہجہ تھا اس شخص کا۔ گلے سے دوپٹہ نکال کر اس نے سر پر پھیلایا اور ٹرے اٹھا کر کچن سے نکل گئی۔ اب یہ دروازہ کیسے کھولوں؟ 5 منٹ بعد وہ رخسار پھپھو کے گھر میں موجود تھی۔ دروازہ بند کر دیا تھا خضر نے، شاید وہ جان گیا تھا ان آفتوں میں سے کوئی نہ کوئی ضرور آئے گا۔ اس نے ٹانگ کی مدد سے دروازہ کھولنا چاہا لیکن بے سود۔ کچھ سوچ کر اس نے ٹرے نیچے رکھی اور گھنٹی کا بٹن دبایا، بلکہ دباتی رہی، انگلی کو اٹھایا ہی نہیں۔ 1 منٹ بعد دروازہ کھلا۔ وہ سامنے ہی کھڑا تھا، سر سے تاثر لیے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کوئی ایسے بیل بجاتا ہے؟ میں بہرا نہیں ہوں، سن سکتا ہوں۔ حناوے کو دیکھ کر مقابل کے جذبات بھی حناوے سے کچھ الگ نہیں تھے۔ وہ میں کھانا لائی تھی۔ حناوے نے جھک کر نیچے سے ٹرے اٹھائی۔ مجھے نہیں کھانا، لے جاؤ۔ وہ سخت ہوا۔ کیا مطلب لے جاؤں؟ میں اتنی مشکل سے اپنے گھر سے لائی ہوں، نہیں کھانا تھا تو پہلے ہی بتا دیتے۔ حناوے کا میٹر گھوما۔ خضر نے ایک نظر سامنے استادہ رانا ہاؤس پر ڈالی۔ دونوں گھروں میں صرف ایک سڑک کا فاصلہ تھا۔ تم میری بیوی ہو جو میں تمہیں فون کر کے بتاتا کہ آج مجھے ڈنر کرنا ہے یا نہیں؟ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر سپاٹ لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ اس کی بات سن کر حناوے کا دماغ بھگ سے اڑا۔ اس نے گھور کر خضر کو دیکھا اور پھر اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ مجھے کوئی شوق نہیں تمہیں کھانا دینے کا، میں صرف پھپھو کے کہنے پر آئی ہوں۔ وہ اس کے پاس سے گزرتی ہوئی اندر جا چکی تھی۔ خضر نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا جو اب ٹرے میز پر رکھ رہی تھی۔ اس کی کسی بات کا اس آفت کی پرکالہ پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ کھانا ہو تو کھا لینا، مرضی تمہاری۔ ویسے بھی پولیس والوں کا پیٹ بھرا ہی رہتا ہے، اور جتنا بھرا ہوا ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ انہیں بھوک لگتی ہے۔ دوسرا جملہ اس نے آہستہ سے کہا تھا، لیکن خضر حیات جو واقعی بہرا نہیں تھا اس کی بات سن چکا تھا اور اب جبڑے بھیجتا ہوا خود پر کنٹرول کر رہا تھا۔ تمہیں کسی نے تمیز نہیں سکھائی؟ پاس سے گزرتی ہوئی حناوے کا بازو دبوچنے کے بعد وہ غصے سے پوچھ رہا تھا۔ حناوے ایک دم ڈر گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ رشوت خور کا لفظ خضر کو کسی گالی کی طرح لگتا تھا۔ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ حناوے اسے اس لقب سے کئی بار نواز چکی تھی۔ میری بات کال کھول کر سن لو، اگر تم نے آئندہ کوئی فضول زبان چلائی یا میرے سامنے بدتمیزی کی یا اس طرح کی گندی سوچ والی باتیں کی تو میں تمہیں نہیں بخشوں گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گرایا تھا۔ حناوے ایک پل کے لیے سہم گئی تھی۔ اسے نہیں اندازہ تھا کہ اس کی بات خضر کو اتنی بری لگ جائے گی۔ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ خضر نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑا تھا۔ پچھلے 4 سالوں سے وہ اپنا فرض پوری ایمانداری سے نبھا رہا تھا۔ اس نے بہت جلد ترقی کر لی تھی۔ اس کا باپ رانا حیات بھی پولیس کے شعبے میں سے منسلک رہا تھا۔ اس پر رشوت خوری اور بہت سے دوسرے غلط کاموں کا الزام لگائے گئے تھے۔ تنگ آ کر حیات نے خودکشی کر لی تھی۔ خضر کو یہ باتیں سکون لینے نہیں دیتی تھی، البتہ حناوے کو ان سب باتوں کا زیادہ علم نہیں تھا۔ وہ اپنی لاپرواہی اور انجانے پن میں خضر کو کتنی تکلیف دے گئی تھی خود بھی نہیں جانتی تھی۔ حناوے نے تیز دھڑکتے دل کے ساتھ ایک نظر خضر کو دیکھا جو وہاں سے جا چکا تھا، پھر خشک ہو چکے لبوں پر زبان پھیرتی ہوئی واپس بھاگ گئی تھی۔ خزاں کا دور تیری بے رخی کو کہتے ہیں، بہار تیری توجہ کا نام ہے جانا۔ وہ بے یقینی سے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھ رہی تھی جو ہر طرح سے شاندار نظر آ رہا تھا۔ کتنی منٹوں بعد اس نے اس کے ملنے کی خواہش پوری کی تھی۔ امن، سرگوشی نما آواز میں اس کا نام پکارا گیا تھا۔ امن نے چونک کر اپنے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھا جو بہت معصوم تھی، خوبصورت تھی، کم سن تھی اور جو اس کی وجاہت پر مر مٹی تھی۔ حسن عشق کا پہلا زینہ ہوتی ہے۔ کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے، ایک پہلی نظر دل کے سبھی تار چھیڑ کر انسان کو اندیکھی زنجیروں میں جکڑ لیتی ہے۔ کچھ ایسا ہی ہوا تھا اس لڑکی کے ساتھ، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ جس شخص کے نام وہ اپنی ساری وفائیں اور اپنا آپ کرنے جا رہی ہے، اس نے کبھی وفا سیکھی ہی نہیں تھی۔ وہ اس کی ایک پکار پر پاگلوں کی طرح چلی آتی تھی، اور ایسی اندھی محبت ہمیشہ عورت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ اس کے امن پکارنے پر امن ملک نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، کیا ہم شادی کریں گے؟ وہ معصومیت بھرا سوال پوچھ رہی تھی، اور امن کا دل کیا کہ وہ کہکہا لگا کر ہنسے۔ اسے شادی کی کیا ضرورت تھی؟ اسے ان انچاہی بیڑیوں میں بندنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ اتنی جلدی کیا ہے شادی کی؟ ان سب باتوں کو مت سوچو، اس وقت سے لطف اٹھاؤ، امن نے اپنے سامنے میز پر رکھی کافی کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، موبائل فون پر ایک بیل ہوئی۔ اس نے دیکھا تو حناوے اس کالنگ اس کی اسکرین پر چمک رہا تھا۔
نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے فون اٹھا لیا، جبکہ امن کافی پیتے ہوئے دوسری جانب دیکھ رہا تھا۔ علیزے، کہاں ہو تم؟ میں کب سے تمہیں فون کر رہی ہوں، اتنے دن ہو گئے ہیں تم سے بات نہیں ہوئی، اور 2 دنوں سے تم کالج بھی نہیں آئی، سب ٹھیک ہے نا؟ علیزے کے فون اٹھانے پر حناوے کی آواز ابھری۔ وہ پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، تم سے کچھ دیر میں بات کرتی ہوں، ابھی مصروف ہوں۔ علیزے نے بنا اس کا جواب سنے فون بند کر دیا۔ اب وہ پوری طرح امن کی طرف متوجہ تھی۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا موقع تھا کہ جب وہ کسی سے ملنے آئی تھی۔ جسم میں ہلکی سی لرزش تھی، اور اوپر سے امن کا اس طرح توجہ نہ دینا علیزے کی جان نکال رہا تھا۔ امن، آپ کو برا تو نہیں لگا؟ علیزے نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ بالکل نہیں، وہ خوش دلی سے کہہ رہا تھا، جبکہ اسے علیزے کی محبت سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ اسے اپنے مطلب سے سروکار تھا، جو اسے آج کی ملاقات میں پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ شاویز گھر میں داخل ہوا تو کافی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اسے شہناز بیگم نے نمل کے حیدرآباد جانے کا بتایا تھا، تب سے اسے شدید غصہ آیا ہوا تھا۔ اس نے نمل کو فون کیا تھا، لیکن اس نے ایک بار بھی بات کرنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوا تھا تو سامنے ٹی وی آن تھا اور ہدی صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ٹی وی پر کوئی انڈین گانا چل رہا تھا کہ جس کی ویڈیو قابل اعتراض تھی۔ یہ دیکھ کر شاویز کا دماغ گھوما، تھوڑا آگے آیا اور ہدی صوفے پر ڈھیر سارے رسالے بکھرائے بیٹھی ہوئی تھی۔ گھٹنوں پر ڈائری رکھے اس پر جھکے کچھ لکھنے میں مصروف تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ شاویز کی دھاڑ پر ہدی ایک دم اچھلی۔ شاویز نے میز پر رکھا ریموٹ اٹھا کر ٹی وی بند کیا اور اب ہدی کی طرف دیکھا، جس کی روح فنا ہو چکی تھی۔ اور یہ سب رسالے، یہ تم پڑھتی ہو؟ کورس کی کتابیں تم سے پڑھی نہیں جاتی؟ ہر سال فیل ہو جاتی ہو اور انہیں لے کر بیٹھی رہتی ہو؟ شاویز نے جھٹکے سے ڈائری اس کے ہاتھ سے بھی چھین لی۔ اب کے صحیح معنوں میں ہدی کا دل بند ہوا تھا۔ اٹھاؤ یہ سب یہاں سے اور جلا دو انہیں، آئندہ مجھے تم کورس کی کتابیں پڑھتی نظر آؤ، سمجھ آئی؟ وہ غصے سے پھنکارتا ہوا اس کی ڈائری ہاتھ میں پکڑے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ ہدی کامتی ٹانگوں سے صوفے پر ڈھہ گئی تھی۔ شاویز کے جانے کے بعد حناوے کچن سے نکلی اور ڈرائی فروٹ کی پلیٹ ہاتھ میں لیے ہدی کی جانب بڑھی۔ ہائے عشق کے قصے لگ گئے بھائی کے ہاتھ، ہدی ٹھاکر تو گئیو، حناوے کا کہکہا گونجا تھا۔ میرا دل بند ہو جائے گا حناوے، ہائے میری ڈائری۔ ہدی گہرے صدمے میں تھی۔ وہ جلدی سارے بکھرے ہوئے رسالوں کو اکٹھا کر رہی تھی کہ کہیں وہ پھر نہ آ جائیں۔ مزہ آئے گا۔ حناوے اس کی حالت سے محظوظ ہو رہی تھی۔ میں نے تو ہر شعر کے نیچے خضر کا نام لکھا ہے، اگر بھائی نے پڑھ لی تو۔ ہدی کو اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی۔ تم سے کس نے کہا تھا عشق کے قصے ڈائری میں لکھو؟ حناوے نے چڑ کر کہا۔ اسے تو ویسے ہی خضر پسند نہیں تھا، اور ہدی کا ہر وقت خضر کے گیت گانا اسے زہر لگتا تھا۔ ہائے اب نہیں بچو گی تم، رانا ہاؤس کے در و دیوار، مری کی بہاروں، یاد رکھنا ایک سچی عاشق نے جان دے دی، عشق میں جان دے گئی ہدی حسن رانا۔ حناوے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دبی دبی الفاظ میں اعلان کر رہی تھی، جبکہ ہدی کا صدمے سے برا حال تھا۔ ملک فارم ہاؤس میں امن اپنے دوستوں کے ساتھ موجود تھا۔ فضا میں عجیب سا خوف پھیلا ہوا تھا۔ وہ کرسی کی پشت پر ٹیک لگائے اپنے سامنے کھڑی لڑکی اور لڑکے کو دیکھ رہا تھا۔ لڑکی کم سن تھی، خوبصورت تھی، لڑکا حلیے سے شریف خاندان کا لگتا تھا۔ میں نے اسے 1000 دفعہ کہا ہے امن کہ راہیلہ مان جاؤ، میں تمہیں چاہتا ہوں، لیکن نہیں، یہ سالی اس چشمش کے عشق میں گرفتار رہی۔ امن کا دوست قدیر اس لڑکی راہیلہ اور لڑکے کے ارد گرد گھومتے ہوئے بتا رہا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ امن ملک کے دوست قدیر، جو کہ انتہائی جاہل قسم کا آدمی تھا، اسے راہیلہ پسند آ گئی تھی اور وہ اس سے ہر طرح کا تعلق قائم کرنا چاہتا تھا۔ جب راہیلہ نے اسے گھاس نہیں ڈالی اور اس کی پیشکش کو ٹھکرا دیا تو قدیر امن کا سہارا لے کر دونوں کو اغوا کر لایا تھا۔ اس وقت وہ دونوں امن کے فارم ہاؤس میں موجود تھے، جہاں صرف امن اور اس کے دوست ہی آ جا سکتے تھے۔ ارم بھی وہاں کم ہی آیا کرتا تھا۔ کیوں بھائی چشمش، محبوبہ پیاری ہے یا جان؟ امن نے کرسی سے ٹیک لگائے ہاتھ میں پکڑی گن سے کن پٹی کو سہلاتے ہوئے پوچھا۔ اس وقت وہ امن ملک نہیں لگ رہا تھا جس کی شخصیت پر لڑکیاں مرتی تھیں، بلکہ وہ اس وقت اپنے خالص ظالم وڈیرے والے روپ میں تھا، جن کا کام ہی دوسروں کی خوشیاں چھیننا تھا۔ کلف لگے سوٹ میں سیاہ چادر کو کندھوں پر پھیلائے، ٹانگ پر ٹانگ جما کر کرسی کی پشت پر ٹیک لگائے وہ فنا کر دینے والی حد تک روبدار لگ رہا تھا۔ آنکھوں میں عجیب سی سٹ مہری تھی۔ اس کے دیکھنے کے انداز سے راہیلہ اور اویس کی جان تھر تھر کانپ رہی تھی۔
راحیلہ ملکوں کے گاؤں سے ہی تعلق رکھتی تھی. وہ امن ملک کو اچھے سے جانتی تھی. ان ملکوں نے رحم کرنا نہیں سیکھا تھا. راحیلہ کا تعلق غریب خاندان سے تھا. محنت اور مشکلوں سے وہ کالج تک پہنچی تھی جہاں اسے اویس مل گیا تھا. لیکن اس کی بدقسمتی کہ قدیر کی نظر اس پر پڑ گئی تھی. قدیر امن کا خاص دوست تھا. امن اس کے لیے کسی بھی جان لے بھی سکتا تھا اور دے بھی سکتا تھا. اویس تمہیں کچھ نہیں ہوگا، ہم دونوں ایک ساتھ ہیں، تمہیں ان ظالموں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. راحیلہ نے اویس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تھا. کچھ دنوں بعد دونوں کی منگنی تھی. اویس راحیلہ کو لے کر شہر اس کی پسند کی انگوٹھی دلانے کے لیے آیا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ کوئی ان پر نظر رکھے ہوئے تھا. امن چاہتا تو انہیں حیدرآباد ہی ڈیرے پر لے جاتا، لیکن اسے یہ محفوظ نہیں لگا. محفوظ جگہ اسلام آباد فارم ہاؤس تھا. راحیلہ کے اویس کا ہاتھ پکڑنے پر قدیر نے غصے سے راحیلہ کو دیکھا اور پھر امن کو. ہاتھ چھوڑو. امن نے قدیر کی حالت سمجھتے ہوئے راحیلہ سے کہا جو کافی دلیر نظر آ رہی تھی. آخر گاؤں سے تھی. تم سے کہہ رہا ہوں چشمش، ہاتھ چھوڑو اس کا. امن کی بات کا جب راحیلہ پر اثر نہیں ہوا تو وہ اویس پر دھاڑا. اس کی دھاڑ پر وہاں موجود گارڈ اور اس کے سبھی دوست ڈر گئے. اویس نے ڈر کر اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا لیکن راحیلہ نے نہیں چھوڑا. امن کو اپنا خون کھولتا ہوا محسوس ہوا. وہ نرمی کا برتاؤ کر رہا تھا اور وہ اس کی نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے تھے. اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کہتا ایک فائر کی آواز گونجی تھی اور اس کے ساتھ ہی راحیلہ کی چیخ بلند ہوئی. اثر نہیں ہوتا نا تم لوگوں کو؟ امن ایک جھٹکے سے سیدھا ہو کر بیٹھا. گولی اویس کی اس بازو میں لگی تھی جس کا ہاتھ راحیلہ نے پکڑ رکھا تھا. اویس ایک جھٹکے سے پیچھے ہوا اور پھر نیچے گر گیا. اویس! اس کے بازو سے خون نکلتا دیکھ کر راحیلہ کے اوسان خطا ہوئے. اسے اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی. وہ بے اختیار اویس کی طرف بڑھی لیکن قدیر نے آگے بڑھ کر اسے اپنے بازو سے دبوچ لیا. لے جاؤ اسے، یہ اس قابل نہیں قدیر کہ تم اسے شادی کرو. عیش کرو، جاؤ. امن نے زہر خن لہجے میں کہا تھا. نہیں. اویس جو گھاس پر پڑا ہوا تھا امن کی بات سن کر ایک جھٹکے سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا. چیخو مت، مجھے شور پسند نہیں. ایک اور فائر کی آواز گونجی اور گولی اویس کے دوسرے کندھے پر لگ گئی تھی. راحیلہ کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا تھا. اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی. قدیر اسے بازو سے دبوچے اندر کی طرف بڑھ رہا تھا. اللہ تم کو پوچھے گا ظالموں، اللہ تم لوگوں کو نہیں چھوڑے گا. راحیلہ اب بری طرح چلا رہی تھی. اس کا منہ بند کراؤ قدیر، امن نے غصے سے چلایا اور قدیر نے چیختی چلاتی راحیلہ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا. نیچے پڑا اویس بری طرح تڑپ رہا تھا. خون ابل ابل کر نکل رہا تھا. اس کی آسمانی رنگ کی شرٹ خون سے تر ہو چکی تھی. اس کے سامنے قدیر اس کی محبوبہ کو لے کر جا رہا تھا. اس سے زیادہ اذیت ناک بات اور کیا ہو سکتی تھی؟ جسم میں پھیلی تکلیف نے اویس کو چلانے پر مجبور کر دیا. مجھے شور پسند نہیں. ایک اور فائر کی آواز گونجی اور گولی اویس کی گردن میں لگی. ہر طرف خاموشی چھا گئی. امن اپنی جگہ پر کھڑا پستول سے دوبارہ اپنی کنپٹی سہلا رہا تھا. اس کی آنکھوں سے سٹ پن چھلک رہا تھا. لے جاؤ اسے اور پھینک دو کہیں. کچھ دیر بعد امن نے آس پاس کھڑے گارڈ سے کہا جو امن کی بات پر دم توڑتے اویس کی جانب بڑھ رہے تھے، جبکہ امن پستول کو ہاتھ میں تھامے اپنی چادر درست کرتے ہوئے پورچ میں کھڑی اپنی گاڑی کی جانب بڑھ رہا تھا. وہ پرسکون تھا. اس نے اپنے دوست کی خواہش پوری کر دی تھی. اس کے دل میں ملال تک نہ تھا. اس نے کسی معصوم کی جان لے لی تھی اور کسی معصوم کی زندگی تباہ کرنے کا ذمہ دار تھا. اندر کمرے میں پھیلی راحیلہ کی سسکیوں اور آہوں نے کسی مسیحا کو پکارا تھا، لیکن ابھی کوئی مسیحا آتا دکھائی نہیں دے رہا تھا جو ان ظالموں کے ظلم سے بچاتا. اس ظالم کا دل نہیں کانپا تھا کسی کی زندگی چھینتے، کسی کا گھر اجاڑتے، کسی کی امیدیں توڑتے. وہ ظالم بے رحم ہوا تھا، محبتوں کو مارتے، خواہشوں کو زندہ دفناتے. اس ظالم کا دل نہیں کانپا تھا ایک لڑکی کی آبرو کو رونتے. اس ظالم کا دل نہیں کانپا تھا سسکیوں کو سنتے، آہوں کو نظر انداز کرتے. وہ ظالم آج سبھی حدیں توڑ گیا تھا. ہناوے آپی، ہناوے آپی. امن کی آواز سن کر ہناوے نے ہاتھ میں پکڑا چاکلیٹ کا ڈبہ تکیے کے نیچے چھپا دیا. ہدی ابھی تک اپنی ڈائری کے صدمے میں بیٹھی آہو بکا کر رہی تھی، جبکہ منال اور سماپ دونوں ہدی کے غم میں برابر کی شریک ہونے کی اداکاری کر رہی تھی. ٹھا سے ہناوے کے کمرے کا دروازہ کھلا اور امن داخل ہوا. اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا. کیا ہے، کیوں چیخ رہے ہو؟ ہناوے نے آبرو اچکا کر پوچھا.
امن نے ایک نظر پریشان ہدی کو دیکھا اور پھر ہناوے کو. میری چاکلیٹس کا ڈبہ کس نے چرایا ہے؟ وہ تیکھی نظروں سے ہناوے کو جانچتے ہوئے پوچھ رہا تھا. کون سی چاکلیٹس؟ میں نے تو آج تک دیکھی ہی نہیں. ہناوے صاف مکر گئی. ابھی 2 دن پہلے ہی امن کی سالگرہ تھی. خضر نے اس کی فرمائش پر چاکلیٹس گفٹ کی تھی جن پر اب ہناوے نے ہاتھ صاف کر لیا تھا. امن نے 2 دن اپنا گفٹ کھولتے کھولتے اور پھر خوشی خوشی انہیں دیکھتے دیکھتے گزارے تھے. چاکلیٹس اس نے بعد میں کھانے کے لیے رکھی تھی لیکن اس کی بدقسمتی شاید وہ بھول گیا تھا. اس کی بہن کچھ نہیں چھوڑتی تھی. شرافت سے میری چاکلیٹس مجھے دے دو، مجھے خضر بھائی نے دی تھی. امن رو ہنسی صورت بنائے بول رہا تھا. دی ہوں گی لیکن میں نے نہیں دیکھی. اور تمہیں نظر نہیں آ رہا یہ لڑکیوں کا کمرہ ہے؟ ہدی کتنی پریشان ہے، جاؤ یہاں سے. ہناوے نے اسے ڈانٹا. امن نے کھا جانے والی نظروں سے ہناوے کو دیکھا جو اس سے 4 سال بڑی تھی لیکن کبھی کبھی امن کا دل کرتا تھا کہ وہ اسے قتل کر دے. میں خضر بھائی کو بتاؤں گا اور تمہارے سارے کارنامے بھی. امن اسے دھمکی دیتا ہوا واپس جا چکا تھا. اس کے جانے کے بعد ہناوے نے وہ ڈبہ واپس نکالا اور کہا لگا کر ہنس دی. لو ہدی میڈم، چاکلیٹس کھاؤ، ڈائری کا غم بعد میں منا لینا. ہناوے نے برسوں بعد بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہدی کو چاکلیٹ کی پیشکش کی جسے سوں سوں کرتی ہدی نے بنا کسی نخرے کے تھام لیا.